السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری اس سیریز کا جو ہے وہ آخری سبق ہے، آخری لیکچر ہے، جس میں میں اور آپ بات کریں گے کچھ اعمال کی فضیلت کے حوالے سے، جو کہ بچوں کو اس کی فضیلت پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان زندگی میں ان اعمال کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور کچھ اعمال کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ اہمیت کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور کچھ ضروری دعائیں جو کہ ہم بچپن میں ہی انہیں ذہن نشین کروا دیں، یاد کروا دیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زندگی بھر پھر ساتھ دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہر چیز کی طرف تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتے چلے جائیں گے۔ ان اعمال میں سب سے پہلی چیز جس کی فضیلت کا اور جس کے عمل کا یعنی طریقے کا پتہ ہونا چاہیے میرے اور آپ کے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ وہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت سے نوازے جائیں گے۔ یعنی نماز کی یہ فضیلت کے جو عزت کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، وہ نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون ہی اس بات سے شروع ہوتی ہے، اس آیت سے، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، اور ان کی پہلی صفت جو ہے اس میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز میں وہ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی کہ نماز میں فضیلت جو ہے وہ کس چیز کی ہے، کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف ایک ورزش نہیں ہے یا صرف ایک روبوٹک چیز نہیں ہے، بلکہ بچپن سے بچے کو نماز کی نماز کی اہمیت سکھانے کے ساتھ ساتھ نماز کی اس کا جو باطن ہے وہ اس کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو ہم نے محنت کرنی ہے، وہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو، تو ظاہری عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہ کس قدر جو ہے وہ پرسکون ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا باطن بھی ہے کہ اس میں خشوع اور خضوع کا کیا لیول تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے کہ اور ایک بات جو میں اور آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بیٹے یہ بہت بہترین طریقہ ہے، ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور جو کسوٹی کی آیت ہے، جو مجھے بھی بہت عرصہ پہلے جو میں نے اپنے ذہن میں جب نماز کے حوالے سے جو ہے وہ جیسے زندگی میں انسان خود سے سوچنا شروع کرتا ہے، خود سے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوالات شروع کرتا ہے، تو قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے الفاظ کے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اپنی نماز کو اگر ہم نے کسی کسوٹی پر چیک کرنا ہے تو وہ کیا ہے کہ نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ یعنی میری اور آپ کی نماز، بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر جو ہے وہ میں جو ہے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، کانوں کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، اپنے اعضاء کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ نماز اس چیز سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر اتنی پاور ہے، جب ہم بچے کو یہی بچپن سے سکھائیں گے کہ یہ جو فرض حصہ ہے اس کے اندر اس کا باطن اتنا پاورفل ہے کہ یہ تمہارے ظاہر پر اس کا اثر نظر آئے گا۔ اور جو ہے وہ بات جو بار بار جو ہے سمجھائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور اہل کفر کے درمیان جو فرق ہے، جو عہد ہے، وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے، جو فرق ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اور بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یہ بھی حدیث جو ہے مسلم میں موجود ہے کہ آدمی
اور کفر و شرک کے درمیان اور انسان کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز چھوڑنے کا ہے. یعنی ایک کافر اور مشرک ہر نیک کام کر سکتا ہے سوائے وہ نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. اور مسلمان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے. پھر بچے کو ایک نماز کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. وضو کے حوالے سے ضرور بچوں کو وضو کا طریقہ، ہم کہتے ہیں بچے وضو کر لو، لیکن ہم وضو کا طریقہ نہیں سکھاتے. ٹھیک ہے. اور اپنے بچے سے جیسے فرض کریں اس کی یہ ایکٹیویٹی کرائیں، آپ اس کی پکچرز لگا سکتے ہیں، ایک چارٹ بنا کے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو خانے کے باہر یا آپ صحن کے کسی حصے میں یا لاؤنج میں وضو کے طریقے کا ایک چارٹ ضرور بنائیں، جس میں جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ اس طرح پکچر بنی ہو. جیسے چہرہ نہ بنائیں، بس وہ چہرے کی جگہ جو ہے وہ ایک دائرہ سا ہو بس، اور بس وہ عمل نظر آ رہا ہو کہ پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے کہ کوہنیوں تک اپنا کپڑا اوپر کر لے، یعنی بازو چڑھا لے، اور نیت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ وضو شروع کرنا. اور نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہے. بہرحال بسم اللہ کے لفظ جو ہے وہ بولنے چاہیے. اور پھر جو ہے وہ ایک اور ہو اس میں پکچر کی جس میں ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور 3 دفعہ یہ کام کرنا، اور اس کے ساتھ وہ مینشن کیا جائے. پھر چہرے دھونا، 3 دفعہ چہرہ دھونا، اس کو مینشن کیا جائے. پھر دونوں بازوؤں کو 3 دفعہ کوہنیوں سمیت دھونا، پہلے دایاں اور پھر بایاں، ترتیب کا خیال رکھنا، اس کو پھر مینشن کیا جائے. پھر پورے سر کا مسح جو ہے وہ کانوں سمیت کرنا. اس میں چھوٹی چھوٹی بے شمار ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، اور جو ہے اس کے شارٹس لے کے بھی آپ ایک جو ہے بنا سکتے ہیں. کچھ بہت آج کل جدت آ چکی ہے، خود گھر میں بچے سے بنوا لیں یا کہیں کچھ بھی ایسا کریں، یا صرف لکھ کر ہی لگا دیں. اگر آپ تصویر ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم یہ سارے جو نماز وضو کے فرائض ہیں یہ سارے 1 بائی 1 لکھ کر بھی لگائے جا سکتے ہیں ایک چارٹ کی صورت میں. اور پھر اینڈ پر جو ہے وہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھونا، پہلے دایاں اور پھر بایاں. تو یہ اگر چلیں تصویروں کو آپ چھوڑ دیں، صرف آپ ریٹن فارم میں ہی اگر اس کو لگا دیں، وضو کے طریقے کو لکھ کر، آپ یقین کریں میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اتنا افیکٹ ہوتا ہے. صرف آپ نہیں، جب آپ کے بچوں کے کوئی دوست آتے ہیں گھر یا سہیلیاں آتی ہیں بیٹیوں کی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو ہے وہ کزنس ہیں، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. ہم ان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے نا نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے کام، اتنی بڑی خدمت ہو جاتی ہے دین کی. پھر آخر میں جو ہے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو کلمہ ہم نے جو سکھایا گیا ہے وضو کے بعد کے کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا ایک اور دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو دونوں میں سے، یعنی کہ یہ خاص طور پر دوسرا کلمہ، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا اور آسمان کی طرف اشارہ کرنا ایسا کچھ نہیں ہے، سر اٹھانا. بس یہ ہے کہ نماز جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، وضو کے بعد آپ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھ لیں. ٹھیک ہے. پھر تیمم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے، پانی کا استعمال تکلیف دے رہا ہے یا پانی آیا ہی نہیں ہے، تو نماز تو پڑھنی ہے. تو نماز کے لیے وضو کا سین کیا ہوگا؟ قرآن جو اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے تیمم، اس کا طریقہ جو ہے وہ لکھ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں پر پاک صاف کوئی مٹی یا کہیں سے بھی مٹی لگ جائے، بس ہاتھوں کو مٹی لگانی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ہاتھوں کو جو ہے وہ جیسے کہ پھونک مار کے وہ جیسے اڑا دیں جو بہت زیادہ مٹی ہے یا تھوڑا اس طرح. تو پھر اپنے چہرے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرنا اور ہتھیلیوں کی پشت پر. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے بایاں ہاتھ دائیں ہتھیلی کی پشت پر اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پر. تو یہ بس اتنا سا تیمم ہے. اور یہ تیمم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی بتایا کہ بیٹے اگر آپ نہا نہیں سکے یا وضو نہیں کر سکے، دونوں صورتوں میں تیمم جو ہے وہ کفایت کرے گا. دونوں اس کا یعنی اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، وضو کا بھی اور غسل کا بھی، اگر پانی کا مسئلہ ہے. اور گھر میں ایسے بہت یہ زندگی دیکھیں ہماری دین میں اتنی آسانیاں ہیں، لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچوں کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے کہ ان کو بہت سردی، شدید سردی لگ رہی ہے، کبھی گیس بھی نہیں آ رہی، پانی گرم بھی نہیں ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وہ جو ہے وہ سستی کرنے کی وجہ سے جو ہے چھوٹے بچے جو ہے وہ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، جو کہ پانی کی ٹھنڈک نہیں برداشت کر پا رہے ہوتے. تو بہرحال ان کو آسانی دیں، ان کے لیے یہ نہ ہو کہ کتنا مشکل کام ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے ان کو آسانیاں دے کے پھر جو ہے وہ خود بخود جو ہے جب اس کے عادی ہو جائیں گے تو وہ مشکل بھی ان کے لیے آسانی ہی بن جائے گی.
اور وضو کا بارے میں اس وضو کا باطن بھی سمجھانا ہے کہ بھئی ہر پانی کے قطرے کے ساتھ ہی گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے چہرے کے گناہ سارے دھونے ہیں، منہ کے زبان کے گناہ کلی اچھے سے کرنا ہے، سارے دھونے ہیں، بازوؤں کے گناہ دھونے، پاؤں کے گناہ دھونے ہیں. تو یہ جو باطن ہے نا کسی بھی عمل کا، وہ بھی ضرور جو ہے وہ جو ہے بچے کو سکھانا چاہیے. پھر جو ہے نماز کی جو صورتحال ہے، نماز کے لیے میں یہی کہوں گی کہ بچے لڑکے جو ہیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کا طریقہ درست ہو جاتا ہے. بیٹیوں کے لیے بھی ان کو ساری نماز میں جو فرائض ہیں نماز کے، اور اس کے علاوہ جو اس کے نماز کے واجبات ہیں، اور جو ہے اس میں جو سنتیں ہیں، اور ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے پوری صحیح دعاؤں کے ساتھ مکمل ایک اچھی نماز جو ہے وہ سکھانی ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ اس حوالے سے بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں. نماز کی کتاب، کسی بھی چیز کا سہارا لے کر آپ خود اپنی بھی نماز درست کریں اور بچے کے بھی درست کروائیں. خاص طور پر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے آپ کی ہو کہ وہ بالکل صحیح سے بچے کو آتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اور یہ بچے کو بتانا ہے کہ آپ اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ جیسے ہی امام جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جو ہے وہ 1 سیکنڈ کا بھی توقف کرتا ہے تو آپ اس میں اس دعا، اس آیت کو دہرا لیں، لیکن امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں. تو یا پھر جو ہے خاموشی سے ایک صورتحال یہ آتی ہے کہ جو ہے وہ جیسے کہیں یہ رائے موجود ہے کہ آپ سنیں پوری توجہ اور اس سے سنیں، تو بہرحال دہرانا بہتر ہے کہ دہرا لیا جائے اس کو. امام جب توقف کرے 1 سیکنڈ کا بھی تو اس میں اپنی آیت کو دہرا لیا جائے. اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی، جب درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بھی اکثر بچہ جو ہے وہ اسکپ کرتا ہے، تو اس کو وہ دعائیں بھی خوب اچھے سے یاد کرائیں. اس میں خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کی دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. بچے کو بتائیں کہ آپ نے ہر نماز میں جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی یہ دعا لازمی پڑھنی ہے. اور والدین کے لیے بھی جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں ہم جیسے یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھتے ہیں. تو خاص طور پر انہی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے فتنۃ المسیح الدجال سے بچنے کی دعا بھی بچہ لازمی پڑھے اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ لازمی دعا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ لازمی یہ خیال بچے کو ہونا چاہیے کہ نماز کو وہ جلدی جلدی اور تیزی سے نہ پڑھے. عمومی طور پر بچوں، میں بھی جب چھوٹی تھی تو کبھی ابا جان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو ابا جان کی تو ابھی 1 رکعت ہوتی تھی اور ہماری 4 رکعتیں پوری ہو جاتی تھیں. تو میں سوچتی تھی کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، اس میں کیا وہ پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. پھر یہ تھا کہ وہ صحیح جب تسلی اور اطمینان سے پڑھا جائے اور ساری جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی ساتھ پڑھی جائیں تو ایک اچھی نماز کی جو ہے وہ صورتحال سامنے آتی ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ایک آدمی کو تیزی تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصل، کہ واپس لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور پھر جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب اس نے پوچھا 3 دفعہ آپ نے ایسے ہی کیا تو اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے سکھلائیں. تو پھر آپ نے اس کو جو حکم دیا، جو اس کی تعلیم کی، وہ یہی تھی کہ ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ رکوع کرو اطمینان سے. ٹھیک ہے نا، جب تم اپنے رکوع سے مطمئن ہو جاؤ، اطمینان سے رکوع کرو. ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تستوی، یہاں تک کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، قائما. ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یعنی یہاں تک کہ تم بڑے اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، اور پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی بیٹھنا، یعنی 2 رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس میں بھی آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بچوں کو یہ کہیں کہ بالکل ایک سٹک جو ہے، صرف آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ایک دفعہ سٹک یا کوئی اسکیل ان کی کمر سے جوڑیں گے، بالکل تمہاری کمر سیدھی ہو پیچھے سے، اتنا سیدھا. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بھی جب بیٹھنا ہے تو بالکل اسی طرح ایک اسکیل کے ساتھ اس کو سمجھائیں، بالکل اس کی کمر کے ساتھ جوڑ کے کہ تمہاری کمر اتنی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، پھر تم نے اگلا جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے نماز، تو خود بخود ان کی ایک ڈیفالٹ ایک سمجھ لیں کہ ایک عادت ہی ایسی بن جائے گی کہ وہ صحیح نماز ادا کریں گے.
اور پھر یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں جمعہ کے حوالے سے بھی، کہ جمعے میں شریک ہونا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھنا جو ہے مردوں کے لیے تو واجب ہے، اور عورتوں کے لیے بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن عورتیں اور بچے بھی اگر مسجد میں جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، دیکھیں اگر محنت کر لی نا آپ اپنی بچی کو، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو بچپن میں جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ نہلا کر غسل کرا کے مسجد میں لے کر گئی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، پھر وہ جمعے کی طرف آیا اور جمعہ سے پہلے جتنی مقدر ہو سکی نفلی نماز پڑھی، یعنی مسجد میں آپ کچھ منٹ پہلے پہنچ جائیں، کچھ نوافل پڑھیں، یعنی تحیۃ المسجد کے، اور پھر جو ہے وہ سنتیں جیسے جو ہے وہ جمعے کی پڑھیں، پھر خاموشی سے سنتا رہا حتیٰ کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی 2 رکعت وہ نماز جو رکعتین جو جمعے کے خطبے کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے پچھلے جمعہ تک کے 7 دنوں کے گناہ اور 3 دن زائد کے گناہ، یعنی مجموعی طور پر 10 دنوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو 7 دن پچھلے اور 3 دن ایڈوانس، یعنی انسان اتنا سیکیور ہو جاتا ہے۔ بچے کو یہ سمجھائیں جمعے کا باطن کیا ہے، کہ بھئی خود کو سیکیور کر لیں، اعمال کے اعتبار سے جو ہے وہ خود کو سیکیور کر لیا جائے، نامہ اعمال کے اعتبار سے پچھلے سارے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور اگلے 3 دن کا ایڈوانس اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے جمعے کو اہتمام جو ہے وہ لازمی بچے چھوٹے بچوں کو بھی کرائیں، کہ آج جمعہ ہے، جو ہے آج ایکٹیو ہونا ہے زیادہ، یعنی غسل بھی کرنا ہے، ناخن بھی آج کاٹنے ہیں، آج خوشبو لگانی ہے، آج صاف ستھرے آپ کا جو ہے وہ سب سے اچھا ڈریس ہے وہ پہننا ہے، آج اسپیشل وضو پراپر آپ جو ہے وہ کر کے اور تیار ہو کے اور آپ نے پھر جانا ہے، اور جو ہے وہ اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں، اور مسجد میں وقت پر پہنچنا خاص طور پر، اور امام کے ساتھ ہی جو ہے وہ جمعے کے فرض کی رکعتیں بھی ادا کرنی ہے، اور خطبے کے دوران اس سے پہلے جو خطبہ ہے اس میں کوئی بات چیت نہیں کرنی، یعنی آسان وے سے آپ بچوں کی تربیت کریں گے، ان کے لیے اس کو مشکل نہ بنائیں، بس جسٹ نیچرل اسی طرح رہے گا جب آپ ساتھ لے کر گئی ہیں، آپ گھر سے ہی سمجھا کر گئی ہیں، جا کے وہاں اس کو فالو کر رہی ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے ساتھ، یا بیٹا ہے اگر تو وہ ابا کے ساتھ مسجد کے ہے، اور بیٹی ماں کے ساتھ جو جہاں عورتوں کا انتظام ہے وہاں موجود ہے۔ اچھا چلے، اس میں کئیوں کا یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ اگر جمعہ کا اہتمام ہی نہ، گھر کے قریب کوئی مسجد ہی نہ ہو، تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹا تو باپ کے ساتھ جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو جب کبھی موقع ملے کسی اور جامع مسجد میں جانے کا آپ تب چلی جائیں، لیکن یہ ہے کہ بچے کو کم از کم روٹین سے باپ کے ساتھ ضرور بھیجیں، اور جمعہ کے دن اسے یہ سمجھائیں کہ قبولیت کا دن ہے بیٹے، آج دعائیں کرنی ہیں آپ نے، آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مزید جو ہے جو بچے کے بچپن میں جس چیز کی فضیلت ہونی چاہیے اس کے مائنڈ میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، کہ وہ لازمی اس کو سمجھانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں بچے کی نظر میں اپنے آپ کو پہلے ایک سٹیبل پرسنالٹی ثابت جب ہم کر دیتے ہیں نا، پھر وہ ہماری بات بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کچھ وصیتیں ہیں والدین کے حوالے سے قرآن کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے خود جب وہ دیکھیں گے کہ یہ امی ابا سے یا ساس سسر سے ان کا کیا رویہ ہے، یا اپنی ماں سے کیا رویہ ہے، یا اپنے باپ سے کیا رویہ ہے، بس یہ رویہ رکھتے ہوئے ساتھ ڈیمو دے کر آپ جو ہے وہ بچے کو سمجھاتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بہت اچھے اثرات نکلیں گے۔ پھر جو ہے وہ جو خاص طور پر جو ہے وہ بچے کو یہ کہ آپ کی رات کو آنکھ کھلتی ہے، اکثر بچے رات کو اٹھتے ہیں، تو یہ جو چوتھا کلمہ کے الفاظ تھے نا، اور تیسرا کلمہ کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ اس دعا کے اندر شامل ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ جو دعا ہے، جیسے رات کو بچہ اٹھا ہے تو آپ بھی اگر اٹھ گئی ہیں ایک دم، اور بچہ جو ہے وہ صحیح بات کرتا ہے، آپ اٹھی ہیں تو آپ پڑھ لیں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ بھی سمجھدار ہو جائے تو اس کی اگر رات میں آنکھ کھلی ہے تو اسے یہ الفاظ پڑھا دیں، اور اس سے کہیں کوئی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا وہ کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور بخاری کی حدیث ہے کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد اگر وہ وضو کر کے نماز بھی ادا کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو بیماری کی شفا کے لیے اور کچھ مشکل اور تھکا دینے والے کام ہیں اس سلسلے میں بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل میں مبتلا ہوں تو بس رات کے وقت، تہجد کے وقت، یہ کلمات یہ اللہ کے بہت پسندیدہ کلمات ہیں جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کلمات کی وجہ سے بہت زیادہ رحمت بندے پر کرتا ہے۔ پھر دعائے شفا جو ہے وہ بچے کو ضرور، بچے اکثر روتے ہوئے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ہم کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم نے ان کی عادت ثانیہ بنا دینی ہے، روتے ہوئے آ جاتے ہیں، کبھی سر درد ہے، کبھی چوٹ لگ گئی ہے، کبھی جو ہے کوئی چیز چبھ گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا، تو کیا سین ہے کہ جب بھی آنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہو کیا ہوا یہ وہ، ایسا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو بٹھائیں پیار سے، ٹھیک ہے، آپ کہیں چلے پڑیں بسم اللہ، بسم اللہ کے الفاظ ان سے کہلوانے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، الحمدللہ۔ میں نے یقین کرے جب سے اپنی بچی کو یہ دعا یاد کرائی ہے، اس کو چھوٹی اور ٹک کر بیٹھتی تو نہیں ہو، تو 10 سال کی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا اس کے اندر چونکہ انرجی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی انرجی لگاتی رہتی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی چوٹ بھی اسے لگ جاتی ہے۔ تو یہ دعا سکھا کے میری تو جان چھٹ گئی ہے۔ میں نے جب وہ آتی ہے وہ پریشان، میں اسے کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی دعا پڑھ لی ہے، آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس دعا کے ذریعے آپ کو شفا دینی ہے آپ نے وہ پڑھ لی ہے، دعا یاد کرائی ہے، وہ بسم اللہ پڑھتی ہے 3 دفعہ اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں پھر جو ہے پھر بھی اگر اسے لگے نا کہ ابھی میں اس کی تسلی نہیں ہو رہی، وہ مجھ سے رابطہ کرتی ہے، تو پھر ظاہر اس کی چوٹ کو اٹینڈ بھی کرتی ہوں، میں اس کو میڈیسن بھی لگا دیتی ہوں، میں خود بھی دم کر دیتی ہوں، مگر پہلے جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے نا وہ میں کہتی ہوں تم اپنی ادا کر لو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ ضرور بچے کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر نظر بد کی دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نواسوں کو اس سے دم کیا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، تو یہ لازمی جو ہے اپنے بچوں پر دم کیا کریں، یہ بڑی اچھی عادت ہے۔ اور یہ چھوٹے بچوں کی یہ دعا کہ خاص طور پر یہ بہت زیادہ جو وہ دعائیں جو کہ صحیح ہیں اور صحیح احادیث سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 ٹائمز ہے، اگر جو ہے کوئی یہ دعا 7 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری میں، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو ضرور اسے بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ اور ایک دوسرا کہ جب بچے کو یہ سمجھایا جائے، یہ دعائیں یاد کروانے والی ہیں، کہ جیسے کہ کوئی تمہارا دوست بیمار ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، کسی کوئی بیمار ہے، کوئی پیشنٹ ہے، جیسے بچے اکثر کبھی کسی کا پتہ ساتھ لینے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم انہیں ہاسپٹل یا کلینک میں ساتھ لے جاتے ہیں، تو یہ دعا انہیں آنی چاہیے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، ٹھیک ہے۔ یہ ممن خلقنا تفصیلا اگر ہم جمع کے صیغے سے اس کو دیکھیں گے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے ان لوگوں میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں سے اکثر پر اللہ نے فضیلت والا درجہ عطا فرمایا، یعنی اللہ نے اس بیماری اور مشکل سے اگر مجھے اور آپ کو بچا لیا ہے تو اس پر بھی ایک وہ کلام کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ بچے کی تربیت کرنی کہ یہ کلام پڑھا جائے، یہ الفاظ پڑھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث حسن ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ لازمی، اور معوذتین اور سورۃ الفاتحہ، بچے سے کہیں کہ یہ تو اکثر مسجد میں بھی یاد کر لیتے ہیں، اسکولز میں بھی یاد کر لیتے ہیں، گھر میں بھی اکثر یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو یہ بچے کو یہ تو آتی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے خود پر جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ معوذتین کا مطلب ہی یہی ہے کہ پناہ میں دینے والی جو 2 صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اور شہد کا استعمال بچے کو بچپن سے ہی کروانا ہے، یہ نہیں کہ اس میں یہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے لیے کہا کہ یہ بابرکت پانی ہے، یہ کھانا بھی ہے، طاقت بھی ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، بیماری سے بھی شفا دیتا ہے۔ اور ایک شہد کے حوالے سے دیکھیں قرآن کے جو الفاظ ہیں فیہ شفاء للناس، ٹھیک ہے۔ اور ایک کلونجی کہ الحبۃ السوداء، یہ جو یہ جو کالا دانہ ہے، شفاء من کل داء الا الانسام، ٹھیک، الا السام، کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے الا السام، سوائے موت کے،
تو موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا کلونجی میں ہے. ایک اس کی دوستی بچے سے کروا دیں ان ہربس کی، کہ شہد اور یہ جو ہربل جو ایک چیز ہے کلونجی، اس کی دوستی بچے سے کروا دیں کہ اس کے لیے ان کو کھانا مشکل نہ ہو، یا اس کی خوشبو سے یا اس کے ذائقے ان کو اتنا نہ وہ آکورڈ نہ لگے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات جس پر میں چاہتی ہوں کہ میں لازمی یہ کہوں کہ دعائے استخارہ کے حوالے سے، اپنا آپ کا کوئی طالب علم ہے، چھوٹا بچہ ہے یا آپ کے اپنے بچے ظاہر ہے جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ دعا استخارہ ایک دو دفعہ روز کہلوائیں، اس کو لکھ کر چارٹ بنا کے لگائیں، اور ہر کام دیکھیں ایک ایک ہفتہ ایک ایک مہینہ لگا کے بھی آپ کریں گے تو 1 بائی 1 سارے کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دعا استخارہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ نماز سکھائی جاتی ہے. بچپن میں جیسے بچے جس ایج میں نماز سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اسی ایج میں دعا استخارہ یاد کروا دینی چاہیے. اور پھر بچے کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے ہر کام میں، ہر جائز ضرورت میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ کر کام شروع کرنا ہے. تو یہ دعا میں ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کے علم کے واسطے سے جو ہے وہ خیر طلب کرتی ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور تجھ سے تیری قدرت کے واسطے سے طاقت مانگتی ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور مجھے کچھ علم نہیں، اور تو ہی غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے. ولا عالم، اور میں نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، اور تو ہی غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ. اور اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام جو میں کرنے والی ہوں میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کار کے اعتبار سے یعنی آخرت میں بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما، اسے میرے لیے آسان فرما، پھر اس میں میرے لیے برکت نازل فرما. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اور کہیں الفاظ آتے ہیں کہ ثم رضنی به، کہ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت، یعنی میری دنیا میں اور میرے انجام کار یعنی میری آخرت میں برا ثابت ہوگا تو اسے مجھ سے دور فرما دے، اور مجھے اس سے دور فرما دے، اور میرے لیے اس سے بہتر کام مقرر کر دے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ جو ہے وہ لازمی مجھے اور آپ کو خود بھی یاد کرنی چاہیے، اور اپنے بچے کو بھی اور بچی کو بھی یاد کروانی چاہیے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یاد کروا دیں. یہ جو دعا استخارہ ہے یہ اس میں اللہ سے خیر طلب ہم کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا. بہرحال اپنی بات کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں، 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس. دیکھیں جو بھی تربیت کرنے والے افراد ہیں، یعنی ماں ہے، باپ ہے، کوئی بہن چھوٹے بیٹے بھائی کی تربیت کر رہی ہے، کوئی استاد ہے، کچھ بھی ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کام ہمیں بہت حکمت اور دانش کے ساتھ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو اپنی اس ڈیوٹی کا ذوق ہوگا، اپنی اس ڈیوٹی سے محبت ہوگی اور اپنی اس ڈیوٹی سے لگن ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ حکمت عملی اور پیار محبت سے لے کر چلنا ہے بچوں کو. یہ ہماری سارے جو ہے نا سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے جو ہم نے ساری چیزیں سیکھی ہیں اس جو ہے وہ سیریز کے دوران، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت عملی اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور نہایت اچھے انداز سے ان کے ساتھ بحث کیجیے. یعنی اگر بچوں کو کوئی چیز سمجھانی ہے، کوئی چیز ان کے اندر جو ہے وہ سرایت کرنی ہے، انجیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے عمل کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا عمل کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے اپنی ذات سے کام شروع کیا، ٹھیک ہے، اس عمل کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ آپ کی اپنا آپ سنورتا ہے اور آپ کتنوں کے سنوار کا باعث بن سکتی ہیں.
ٹھیک ہے، جب ایک ماں کو یا ایک استاد کو اپنے عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو ڈیوٹی ہے جس میں اس دوسروں کی وہ تربیت کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ معزز اور رتبے والی ڈیوٹی ہے، پوری امت کا دیکھیں، پورے دین کا، پورے وطن کا مستقبل جو ہے وہ اسی تربیت کرنے والے پر موقوف ہوتا ہے، وہ استاد ہو یا ماں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کون سی جو ہے وہ ہمارا جو نفع بخش چیزیں ہیں نا، کون سی سکھانی ہے، کون سی کن چیزوں سے بچوں کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ خصوصاً ہمارا یہودیوں کے ساتھ ایک زبردست مارکہ آرائی ہے، وہ اپنے بچے جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے محنت شروع کرتے ہیں، تو ان حالات میں پھر لازم ہے کہ میں اور آپ ایک ایسی قوی ایمان والی نسل تیار کریں جو نڈر ہو، بہادر ہو، اور موت سے ڈرنے کی بجائے وہ اللہ کی راہ میں اللہ سے ڈرنے والی ہو، اور شہادت کا جذبہ ان کے اندر ہو، اور وہ یعنی یہ آج کے دور میں ایک یہ بڑی بلیسنگ ہوئی کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں فلسطین کے اور مسلمانوں کے اوپر جو استحصال ہو رہا ہے، ان کی آئینے میں ہماری نسل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ہے جہاد کی اہمیت کیا ہے اور وہ کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز، ایک پیغام ان کو مل گیا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے میں ہو سکتا ہے ہماری نسل یا نہ کر پائے، یا اس سے اگلی نسل یہ کر پائے، یا آج ہمیں ہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، تو ہمیں تو ہر طریقے سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنا ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے نا، تو لہٰذا نہ صرف اپنی شخصیت کو ایک اسلامی یا جاذب نظر یا محبوب بنانے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ جو ہمارے زیر تربیت افراد ہیں ان کے بھی ذہن اور شخصیت میں اس چیز کو جو ہے وہ رچ بس جائے، ٹھیک ہے، کہ انہوں ایک جو ہے ایک جیسے اخلاق حسنہ ہے، جیسے ایک حسن معاشرت ہے، ایک ملنساری، سوشل جینیس ہونا، یا ایک گیونگ ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی صفات ہیں جو میں نے اور آپ نے انشاءاللہ اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے، اور ظاہر ہے نصب العین کیا ہونا چاہیے، کس پالیسی کے تحت، کہ فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 92 میں کہ تیرے رب کی قسم البتہ ہم ان سب سے سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ اسی لیے ہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام بنا تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمارے اگر زیر دست متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے تو ہم انہی کے لیڈر ہوں گے، اور پھر اس سے آپ سوچیں کہ ایک کیا رنگ بنے گا معاشرے کا، ٹھیک ہے۔ اور کتنی وہ پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بخاری اور مسلم میں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، لأن یہدی اللہ بک، اگر اللہ نے تیری وجہ سے ہدایت دے دی، رجلاً، ایک شخص کو بھی، واحداً، ایک کو بھی، خیر لک من حمر النعام، تو یہ تیرے لیے عمدہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیا کمانے سے بہتر ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ ایک اپنے ذریعے ایک بہترین کردار پیدا کر دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جس وقت آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ینتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، تو یہ تربیت اولاد کے ذریعے یہ تینوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم نے بچے کے اندر صفات پیدا کر دی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہی بن جائے گا، ہماری یا وہ علم جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، ہمارے ذریعے کوئی خیر اس تک پہنچی اور اس نے وہ آگے بانٹنی شروع کر دی، تو میرے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ آخرت بن جائے گی میری اور آپ کی انشاءاللہ۔ تو اس دعا پر اپنی کورس کا اختتام بھی ہم کر رہے ہیں کہ اللہم علمنا ما ینفعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں فائدہ عطا فرمائے، وانفعنا بما علمتنا، اور جو تو نے سکھایا ہے اس کے ذریعے ہمیں نفع عطا فرما، وزدنا علما، اور ہمارا علم زیادہ کر دے، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔